والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش ہوا تھا، اور یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا بھی فرض قرار دیا تھا. تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ جو روزہ رکھا وہ اسی رمضان میں، یعنی سن 2 ہجری کے رمضان میں، جس مہینے میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. یہ عظیم الشان غزوہ 17 رمضان کو واقع ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں 3 دن قیام فرمانے کے بعد مدینہ واپس ہوئے. چند دنوں کے بعد عید آئی. مسلمانوں نے پہلی عید جو منائی وہ اسی رمضان کے بعد. ان کی عید خوشی اور مسرتوں سے بھرپور تھی، اور حقیقت میں انہوں نے عید کی لذت پائی، اور عید کا صحیح معنی، صحیح لطف انہوں نے حاصل کیا. جو روزہ رکھنے کے بعد اور ایسے ہی جہاد کرنے کے بعد، بلکہ مشرکوں سے جو انہوں نے پہلا مقابلہ کیا، انہوں نے فتح حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر غلبہ عطا کیا. آج ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہم بھی عید مناتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عید میں وہ خوشی، وہ مسرت نہیں ملتی ہے جو صحابہ کرام کو پہلے عید میں ملی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی عیدوں کو مسرتوں سے بھر دے، اور ہم سبھی کو عزت عطا کرے جس طرح کی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کیا تھا پہلے دور میں. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ الفطر بھی رمضان کے بعد فرض ہوا. پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے مسائل واضح کیے، جس سے فقراء مہاجرین کا مسئلہ حل ہوا، اور ایسے ہی ان کی جو تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، کافی حد تک دور ہو گئیں. آج انشاءاللہ میں یہ غزوہ بدر کا جو مکان و مرتبہ ہے تاریخ میں ذکر کروں گا. پھر ایسے ہی اس عظیم الشان غزوے میں جو اہم فائدے ہیں وہ بیان کروں گا. پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان جو اہم حادثے پیش آئیں وہ ذکر کروں گا. غزوہ بدر کا مقام و مرتبہ واضح پورے تاریخ میں. ان مجاہدین اور ان شہداء کا درجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل کی جو معروف و مشہور ہے سورۃ الانفال سے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان سے موسوم کیا، جس دن حق اور باطل الگ ہو گئے اور ان دونوں کو پہچاننا واضح ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن صرف ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات میں ادھر ختم کروں گا. صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ حاطم ابن ابی بلتعہ نے ایک خط بھیجا مکہ والوں کو، اور اس میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر حملہ کرنے والے. بظاہر بہت بڑی خیانت تھی،
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ الزبیر ابن العوام اور المقداد کو بھیجا کہ روضہ خاک پر پہنچو گے، وہاں ایک عورت مکہ کی طرف جا رہی ہوگی، اس کے پاس خط ہے جو حاطب ابن ابی بلتعہ نے لکھ کے مکہ والوں کو بھیجا ہے یا مکہ والوں کے نام سے دیا ہے، تو وہ خط لے کر ہمارے پاس واپس ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کرام پہنچے اسی جگہ پر اور سبحان اللہ وہیں وہ پہنچی تھی اور وہاں سے اپنا سفر آگے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کرو، اس نے انکار کیا۔ انہوں نے جب سختی کی تو اس نے وہ خط دیا، خط لے کر واپس ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا اور کہا کہ حاطب تم نے جو کچھ کیا کیوں کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دعنی حتی اضرب عنق هذا المنافق، آپ اس کو ہمارے حوالے کریں تاکہ اس منافق کی گردن مار دوں، تاکہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یعنی یہ بین اور واضح نشانی ہے اس کی نفاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہو قد شہد بدرا، کہ حاطب بن ابی بلتعہ غزوہ بدر میں شریک تھے، غزوہ بدر میں شریک تھے، جہاد کے لیے غزوہ بدر میں نکلے تھے۔ وما يدريك لعل الله اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اور تمہیں کیا پتا عمر کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا اور پھر کہا کہ تم آج کے بعد جو چاہو جو کرو، تمہارے سارے گناہوں کو ہم نے بخش دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے اور انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، اہم فائدے اس غزوے میں جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں متعدد فائدے ہیں، بلکہ کچھ اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں غزوہ بدر کے فوائد ذکر کرنے میں، اور مستقل کتابیں غزوہ بدر پر بھی لکھی گئی ہیں۔ تو نہایت ہی اختصار کے ساتھ اہم فائدے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے روحانی اور معنوی یعنی باطنی قوتوں کی تأثیر اور اس کی اہمیت۔ روحانی اور معنوی قوت کی اساس اللہ پر ایمان لانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق اور اطاعت کرنا، اور یہی راز ہے، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر غزوے میں کامیاب کیا اور ان کی مدد کی۔ یہی راز ہے بھائیوں۔ غزوہ بدر میں بھی دیکھیے، یہ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، تعداد ان کی کم، اسلحہ کم، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ ایسے ہی ہر غزوات میں، ایسے ہی اور مختلف معارک میں اور غزوات میں اللہ تعالیٰ نے یہی ایمان کی وجہ سے ان کو غلبہ عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دور صدیقی، پھر ایسے دور عمری میں آپ غور کریں گے، اس وقت دنیا کے جو دو سپر پاور طاقت تھے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک ہی وقت میں۔ آپ غور کریں ان کی تعداد کے بارے میں، تعجب کریں گے۔ معرکہ یرموک جو سن 15 ہجری میں واقع ہوا، پیش ہوا، روم کے ساتھ وہ مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی، اور اس کے بالمقابل رومیوں کی تعداد 1,00,000، اور ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد 50,000 تھی اور ان کی تعداد ہزار یعنی 1,000,000، ہزار 1,000,000 تھی، اور اس میں صرف 1,00,000 تیر چلانے والے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، غلبہ عطا کیا، اور ان کو سمٹنا پڑا، شام کو چھوڑنا پڑا، اور یورپ میں جا کے ان کو پناہ لینی پڑی۔ اور ایسے ہی اسی سن 15 ہجری میں یا 16 ہجری میں غزوہ قادسیہ پیش ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 7,000 تھی اور فرس کی تعداد 60,000 بتائی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ 70 ہاتھی بھی موجود تھے جو عربوں نے کبھی
ایسی جنگ نہیں لڑی جہاں ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑے، تب بھی بھائیو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا کیا، بلکہ فارس حکومت کو انہوں نے ایک دم ختم ہی کر دیا، جو بعد میں وہ حکومت پھر واپس نہیں آئی۔ بہرحال یہ پہلا فائدہ ہے اور یہ واضح ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور جملہ قول ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے، فمہما ابتغینا العزت من غیرہ اذلنا اللہ، تو ہم اگر اسلام کے علاوہ اور راستوں سے اور طریقوں سے اگر ہم عزت تلاشیں گے تو ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ آج ہمارے درمیان جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں یا ہمارے اندر جو اکابرین ہیں، کاش وہ سمجھتے، آج وہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں لیکن یورپ کی تقلید کرتے ہوئے، غرب کی تقلید کرتے ہوئے، اور عزت ان کو کیسی مل سکتی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نام لے کر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہوئے اور آپ کے دین سے ہٹ کر کوئی اور دین یا کوئی اور تعلیم یا کوئی اور قانون کو اپنا کر وہ عزت حاصل کر رہے ہیں۔ ناممکن ہے بھائیو، مستحیل ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کو عزت ملے بغیر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے ہوئے۔ دوسرا فائدہ، کامیابی، فتح، کامرانی، نصرت و مدد یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کا اہتمام کرتے تھے اور مشورہ کا احترام کرتے تھے۔ آپ غور و فکر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی بھی رائے اور مشورہ قبول کیا۔ حباب بن المنذر نے اپنی رائے دی اور کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم جس جگہ کو ہم نے منتخب کیا ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ آگے جائیں اور جو سب سے قریب چشمہ ہے مشرکوں سے اس پر حوض بنائیں اور باقی چشموں کو آپ پاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول کی۔ ایسے ہی سعد بن معاذ نے جب مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز قیادت بنا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کو قبول کیا، اور ایسے ہی آپ صحابہ کرام سے آپ مشورہ برابر لیتے رہے، شروع میں کہ جنگ کریں یا نہیں۔ پھر ایسے ہی قیدیوں کا جب مسئلہ آیا تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے مشورہ کا حکم قرآن مجید میں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اللہ کے نبی آپ ان سے مشورہ لیتے رہے اپنے کاموں میں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ما رأیت احدا اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ مشورہ کرتے ہوئے، زیادہ مشورہ لیتے ہوئے نہیں پایا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے رہتے تھے، اس طرح میں نے کسی اور کو نہیں پایا کہ اپنے ساتھیوں سے وہ مشورہ لیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اپنے اہم مسائل میں اہل علم سے اور ایسے ہی سمجھدار عقل مند لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور نہایت ہی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی بڑے مسائل، چھوٹے مسائل میں بغیر مشورہ لیتے ہوئے عمل شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے بعد میں نادم ہوتے ہیں۔ اور بہت پہلے اہل علم نے کہا، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جو استخارہ کرتا ہے، یعنی استخارہ کی نماز پڑھ کر کوئی عمل کرتا ہے تو کبھی نقصان میں نہیں آتا ہے، اور ایسے ہی وہ شخص جو مشورہ لیتا ہے کبھی نادم نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا انسانیت۔ واضح ہوتا ہے کہ واضح ہوتا ہے اس طرح کہ آپ جب غور و فکر کریں گے کہ مشرکین جن کا قتل ہوا، ان مقتولین کو آپ نے ایسے ہی میدان میں نہیں چھوڑ دیا کہ پرندے جانور آ کر کھائیں
اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کریں. انسان جو بھی ہو، کافر بھی ہو، اس کی ایک حرمت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو اس کنویں میں ان کی لاشیں پھینکی گئیں تو اس میں حقیقت میں احترام تھا اور یہ انسانیت ہے. ایسے ہی آپ نے ان قیدیوں پر احسان کی وصیت کی اور صحابہ کرام نے عمل کیا. ایسے ہی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی سہیل ابن عمر کے دونوں دانتوں کو توڑ دیں تاکہ آپ کے خلاف تقریر نہ کر سکیں، تو آپ نے کہا منع کیا، اس لیے کہ یہ مسلح میں داخل ہے. پانچواں فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی مہارتیں اور آپ کی قائدانہ عبقریت پر واضح دلیل ہے. اس کی وضاحت اس طرح کر رہا ہوں یا اس کی وضاحت ان باتوں سے ہو رہی ہے. نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اور ان میں جو سمجھدار عقل مند صحابہ تھے ان سے برابر آپ مشورہ لیا کرتے تھے. ایسے ہی نمبر دو، جب مبارزت کی بات آئی تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگے بڑھایا مبارزت کے لیے. علی ابن ابی طالب آپ کے چچیرے بھائی، حمزہ ابن عبد المطلب آپ کے چچا، ابو عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب آپ کے چچا کے بیٹے تھے. یہ بھی چچیرے بھائی، جو بڑے چچا تھے الحارث ان کے بیٹے تھے. اس میں ایک واضح پیغام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کی ابتدا اپنے اعزاء اور اقربا سے کر رہے ہیں، اور واضح رہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ سب سے آگے رہیں گے اور یہ بھی اپنی جان کو نقصان میں ڈالیں گے اور یہ اپنی جان کو بھی خطرے میں لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں گے اور ایسے ہی دین کا جو کلمہ ہے اس کو بلند کریں گے. تو اس میں یہ بھی ایک واضح اعلان تھا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھی کچھ حصہ دیا جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کوئی مجبوری کی وجہ سے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. دعا اور دعا بھائیو، اس کا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ہر حال میں، اور خاصتاً پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، جنگ کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحاح کے ساتھ روتے ہوئے بکثرت بار بار اللہ تعالیٰ سے پوری رات دعا مانگ رہے تھے، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ شباب پر تھی تب بھی آپ دعا مانگ رہے تھے. یہ بھائیو، دعا حقیقت میں مومن کا یہ سلاح ہے، مومن کا ہتھیار ہے. اس کو آسان نہ سمجھیں، اس کو کم تر نہیں سمجھیں. دعا سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیو، ہمیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. برابر اللہ تعالیٰ سے ہمیں التجا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہر چھوٹے بڑے مسائل میں، ہر چھوٹی بڑی بات میں. اور یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں تک سب کی سنے گا. جس طرح کی اعوذ باللہ جو اللہ رب العزت پر سوء ظن رکھے ہوئے ہیں، جو اکثر تعداد ان میں صوفیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کہاں تک سب کی سنے گا. اسی لیے ہے اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑو اور ان کی درگاہوں پر جاؤ اور ان سے مانگو. ساتواں فائدہ سواد بن غزیہ کا جو واقعہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور سے صفیں سیدھی کر رہے تھے اور سواد بن غزیہ کچھ آگے تھے، تو ان کو بھی زور دیتے ہوئے کہا استویا سواد برابر ہو جاؤ. تو اس پر سواد نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی اور مجھے بدلہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھولا تو وہ سمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے. اس سے 3 فائدہ ہے. نمبر 1 کہ صحابہ کرام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور صحیح محبت کرتے تھے. نمبر 2 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر واضح اور بین نشانی اور دلیل ہے. نمبر 3 ایک قائد اور سپاہی میں برابری اور مساوت ہونی چاہیے، نہ کہ اگر یہ قائد ہے تو جو چاہے جو کرے اور اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں. 8واں فائدہ حباب بن المنذر کا جو واقعہ ہے،
جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جگہ جو ہم نے منتخب کیا ہے یہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا یہ محض ایک سمجھیے ایک حکمت عملی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہم نے اس جگہ کو منتخب کیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ صحیح جگہ نہیں ہے، آپ آگے بڑھیں اور ان کا جو قریب جو ان سے جو چشمہ ہے اس پر حوض بنائے، باقی چشموں کو پاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ المہم اس میں جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ شرعی جو نصوص ہیں ادھر کسی کی رائے نہیں چلے گی کہ ان شرعی نصوص کی تردید کرے۔ الحباب بن منذر نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے، یعنی یہ فیصلہ قطعی ہے، یہ وحی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تب انہوں نے اپنی رائے دی۔ اس کا معنی مطلب یہ کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے اعتبار سے ایک شرعی مسئلہ ہوتا تو پھر ادھر المنذر ابن حباب خاموش ہو جاتے، آگے نہیں بڑھتے، رائے نہیں دیتے، مشورہ نہیں دیتے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ محض ایک چالاکی ہے اور یہ حکمت عملی ہے، تب انہوں نے اپنی رائے دی۔ تو ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، ہمیں نصوص شرعیہ قرآن کی آیتوں کے سامنے، ایسے ہی احادیث مبارکہ کے سامنے ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، پھر قبول کر لینا چاہیے، نہ کہ اس کی تردید عالموں کے اقوال سے، ایسے ہی مشائخ کے اقوال سے، صوفیہ کرام کے اقوال سے، تجارب سے رد کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ جو لوگ صحیح اور صریح حدیث پہنچنے کے بعد بھی اپنے امام یا اپنے عالم یا اپنے شیخ الطریقہ کے قول کو مقدم کرتے ہوئے یہ حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں یا ٹھکرا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ نواں اور آخری فائدہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ہی مہم بات کی طرف رہنمائی، تنبیہ اور توجیہ فرمائی ہے کہ مال و دولت کی لالچ اور محبت ان کے دلوں میں مسلط نہ ہو جائے۔ ان کو شدید ضرورت تھی مال کی، دولت کی، تب بھی اللہ تعالی نے ایسے نازک حالت میں بھی ان کی تربیت کی اور تنبیہ کی کہ اللہ کا کلمہ، دین کا مسئلہ زیادہ اہم ہے اور دین کے لیے محنت اور مشقت کرنی چاہیے اور دنیا کو ٹھکرا دینا چاہیے دین کے سامنے۔ غور کریں ان دونوں آیتوں پر۔ پہلی آیت جب یہ راستے میں تھے اور پھر یہ واضح ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا وہ لشکر مکہ سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا کہ اس سے ملاقات ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری چاہت خواہش یہ تھی کہ غیر مسلح گروہ سے مقابلہ ہو، یعنی تجارتی قافلہ سے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اللہ کا یہ جو کلمہ ہے، جو حق ہے، وہ واضح ہو جائے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا جڑ کاٹ دے۔ تو ان کی خواہش کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا۔ ایسے ہی دوسری آیت جب ان کے درمیان اختلاف شروع ہوا اور پھر کچھ بڑھ گیا مال غنیمت جمع کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، تو آپ کہیے مال و غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دیکھیے تربیت. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم مسلمان ہو. تو دیکھیں ان کی سوچ کہاں تھی اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا. اور یہ بھائیو واضح ہے، جس قدر یہ مسلمان دنیا کی طرف دوڑیں گے تو اس قدر اللہ تعالیٰ سے یہ دور ہوں گے، اور جس قدر یہ دنیا کی خاطر آگے بڑھیں گے تو اس قدر ان کے اندر اختلاف اور ایسے انتشار پیدا ہوگا. بہرحال یہ غزوہ بدر کے اہم فائدے تھے. اب اس کے بعد بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں اور اہم جو واقعات یا اہم حادثے ہیں اس کا بیان کر رہا ہوں. غزوہ بدر یہ پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا. یہ معرکہ یعنی غزوہ بدر کا جو معرکہ تھا یہ پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور تمام عربوں نے اس کا مشاہدہ کیا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مسلمانوں کے جو دشمن تھے، ان کے دل میں مزید حسد، حقد، بغض، کینہ پیدا ہوا، ابھرا اور ہانڈی کی طرح ابلنے لگے. جس طرح کی ہانڈی کو چولہے پہ رکھیں یا آگ پہ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ابلنے لگتا ہے، ایسے وہ بھی ابلنے لگے. اور تقریباً 4 قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ عداوت اور دشمنی رکھی یا جلن اور حسد رکھنے لگے. نمبر 1 وہ مشرکین، اور یہ بات واضح ہے اس لیے مقابلہ جو ہوا تھا وہ مشرکوں سے تھا، اور مشرکوں نے جب شکست کھائی تو ظاہر بات ہے اور باقی مشرکوں کو بھی تکلیف ہوئی. ایسے ہی نمبر 2 وہ لوگ جن کو اپنے دینی، مذہبی اور اقتصادی وجود کا خطرہ تھا، یعنی یہود. وہ یہودی بھی کافی پریشان ہوئے جو مدینہ میں تھے. ایسے ہی تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ مجبور تھے اسلام لانے میں، اس لیے اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ اسلام قبول کر لے. اسلام اب طاقتور ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، اور ابھی عن قریب انہوں نے مشرکوں سے مقابلہ کیا اور ان کو انہوں نے شکست پہنچائی. تو اسی لیے عقل مندی اب یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو اور اندر اندر سے شرک ہے، کفر ہے، اس پر برقرار رہو. اس طرح عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ اس کے جو رفقا تھے انہوں نے اس طرح یہ نفاق کا منہج اور مذہب اختیار کیا، تو ان کو بھی اندر اندر کافی تکلیف تھی. ایسے ہی چوتھے قسم کے وہ لوگ تھے، وہ بدو تھے جن کا تعلق اور دلچسپی نہ اسلام سے تھی نہ شرک سے تھی، لیکن وہ لٹیرے تھے اور مدینہ کے اطراف میں ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوٹنا اور راستہ کاٹنا اور دوسروں پر حملہ کرنا. تو ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ مسلمان اور مضبوط ہو جائیں گے اور ایسے ہی مدینہ میں ایک اسلامی حکومت وجود میں آ جائے گی تو ان کے لیے نقصان ہوگا. تو ان کو بھی کافی جلن اور حسد ہوا. بہرحال مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے تو یہ تیاریاں اب شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے. ابھی بھی کافی پریشان تھے، ابھی بھی غم اور ایسے ہی رنج میں ڈوبے ہوئے تھے. تیاریاں کرنے لگے، بلکہ واضح طور پر دھمکیاں بھی دینے لگے اور کھلم کھلا وہ تیاریاں کرتے رہے. جو 1 سال کے بعد غزوہ احد پیش آیا اور اس میں مسلمان کامیاب ہونے ہی والے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم کی مخالفت کی وجہ سے شکست لاحق ہو گئی. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف پر نظر رکھتے تھے اور آپ متعدد قبائل سے چوکنا رہتے تھے اور ان کی خبر لیا کرتے تھے. اور اگر یہ احساس ہوتا تھا
کہ کوئی قبیلہ یا کوئی جماعت مدینہ پر حملہ کرنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کر لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی، پہلی خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے بعد ملی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی ایک شاخ بنو سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا بلکہ 200 سواروں کے ساتھ 200 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دھاوا بول دیا، اچانک آپ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی دیار میں جو مقام قدر میں واقع تھا وہاں پہنچ گئے۔ اچانک ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کے عالم میں بھگے اور انہوں نے پہاڑوں کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ 500 اونٹ ان کے تھے وہ وادی میں وہ چھوڑ کر بھاگے، اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام یسار تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ بہرحال مسلمانوں نے اس طرح یہ 500 اونٹ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خمس نکالا اور اس کے بعد جو 400 اونٹ بچے ہر مجاہد کو 2 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یعنی سب کو برابر 2 اونٹ اس کے حصے میں آئیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہاں قیام فرمایا، پھر مدینہ واپس ہوئے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے واپسی کے بعد، غزوہ بدر سے واپس ہونے کے 7 دن کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی شوال سن 2 ہجری اور کہا جاتا ہے نصف محرم سن 3 ہجری میں پیش ہوا۔ مکہ والے ابھی بھی غموں رنج میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے درمیان کوہرام مچا ہوا تھا اور شکست فاش نے ان کی طبیعت پر نہایت ہی برا اثر لاحق کیا، جس کی وجہ سے ان کی باتیں ابھی بھی وہی بدر کے متعلق ہوتی رہتی تھی۔ تو کچھ نوجوانوں نے اتفاق کیا کہ یہ جو ذلت اور رسوائی لاحق ہوئی ہے اس کے جڑ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ سازش کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی وضاحت ابن اسحاق بن مندہ اور طبرانی کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد عمیر ابن وہب ابن خلف جمحی اور اس کے ساتھ صفوان ابن امیہ ابن خلف جمحی، دونوں چچیرے بھائی تھے۔ یہ صفوان امیہ ابن خلف کا بیٹا جس کو بلال رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، یہ دونوں چچیرے بھائی آپس میں حطیم میں بیٹھ کر کعبہ کے پاس ان مقتولین کے بارے میں دریافت کر رہے تھے جن مقتولین کو غزوے کے بعد اس کنویں میں پھینکا گیا۔ تو اس کے بعد کہنے لگا صفوان ابن امیہ واللہ ما فی العیش بعدہم خیر، کہ اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں ہے، اس جینے کا کوئی مزہ نہیں باقی رہا۔ تو عمیر ابن وہب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم سچ کہہ رہے ہو، ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ باقی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی قسم اگر ہمارے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے بارے میں، جس کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی اہل و عیال کا مسئلہ نہ ہوتا جن کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے بعد وہ بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر مدینہ پہنچتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا۔ اور ہمارے پاس یہ وجہ بھی ہے کہ میں مدینہ پہنچوں، میرا بیٹا وہب ان کے قبضے میں ہے، ان کی قیدیوں میں ہے، یعنی کہنے کا مقصد کہ اگر میں مدینہ پہنچ جاؤں تو ان کو شک نہیں ہوگا کہ میں قتل کے نیت سے پہنچا ہوں، یہی سمجھیں گے کہ ہمارا لڑکا اس لیے قید میں ہے، تو وہ لڑکے کے سلسلے میں آیا ہوا ہے یہ شخص۔ اس پر بھائیو صفوان کو ایک بہترین چانس مل گیا
اور اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے صفوان نے کہا کہ تمہارا قرض ہمارے اوپر ہے، اس کی ادائیگی کی میری ذمہ داری ہے، اور تمہارے جو اہل و عیال ہیں وہ میرے اہل و عیال ہیں، ہمارے اہل و عیال کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس پر وہ راضی ہو گیا عمیر، اور عمیر نے کہا کہ یہ بات کو یہ راز میں رکھنا، اس کو اپنے اور ہمارے درمیان رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ صفوان نے کہا کہ یہ بات راز میں رہے گی اور اس پر اور لوگوں کو میں مطلع ہونے نہیں دوں گا، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر تیار ہوا اور ایسے ہی اپنی تلوار پر زہر آلود کر لیا اور زہر سے بھر دیا، اور پھر سوار ہو کر مدینہ پہنچ گیا۔ اور جب مسجد نبوی پہنچا اور وہاں اپنی اونٹنی کو ابھی بٹھا ہی رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی عمیر پر، اور سمجھ گئے عمر کہ یہ عمیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی بدر کا واقعہ ذکر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کرم اور اللہ کا جو فضل تھا ان مسلمانوں پر جن کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، وہی باتیں دہرا رہے تھے، وہی باتیں ذکر کر رہے تھے۔ تو عمر نے کہا کہ یہ کتا عمیر ابن وہب اللہ کا دشمن، یہ غلط ہی نیت لے کر آیا ہوگا۔ پھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے، تلوار لیے ہوئے لٹکائے ہوئے آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ہمارے پاس آنے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام سے، انصاریوں سے کہہ دیا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ، چوکنا رہنا اس کے بارے میں، اس لیے آدمی قابل اطمینان نہیں ہے۔ اور پھر وہ بھی پیچھے اس کے لگ گئے۔ پھر ایسے ہی داخل ہوا عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، الگ ہو جائیں، اور اے عمیر قریب آؤ۔ عمیر جب قریب پہنچا تو کہنے لگا انعموا صباحا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ یہ جاہلیت میں ان کا یہ تحیہ تھا، السلام علیکم جگہ پر کہتے تھے انعم صباحا، انعموا صباحا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جاہلی تحیہ سے بہتر تحیہ عطا کیا ہے، اس سے بہتر تحیہ ہمیں عطا کیا ہے، بہتر تحیہ سے مشرف کیا ہے جو اہل جنت کا تحیہ ہے، یعنی السلام علیکم۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمیر تم کیوں آئے ہو؟ تو عمیر نے کہا کہ ہمارا وہ بیٹا جو تم لوگوں کے قبضے میں ہیں اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ تو اس نے کہا قبح اللہ من سیوف وهل اغنت عنا شیئا، کہ ایسے تلواروں کا برا حال ہو، کیا یہ کچھ ہمارے کام بھی آئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ ابن حجر نے الاصابہ میں یہ ذکر کیا اور روایتوں کو نقل کرتے ہوئے اس میں یہ روایت انہوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فماذا شرطت لصفوان، کہ تم نے صفوان سے کیا شرط لگائی تھی یا کیا شرط رکھی تھی صفوان سے؟ اس پر چوک گیا عمیر، ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے صفوان سے کیا شرط لگائی ہے یا کیا شرط رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور مقتولین کے بارے میں تم لوگوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کے بعد ابھی زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر قرض نہ ہوتا، اہل و عیال کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا۔ صفوان ابن امیہ نے تمہاری یہ ذمہ داری لی کہ قرض میں نبھا دوں گا اور اہل و عیال ہمارے اہل و عیال ہیں، اس کے بعد تم آئے ہو اس نیت سے، لیکن یاد رکھو واللہ حائل بینی و بینک، کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے واضح ہوتا کہ اللہ تعالی نے اطلاع دے دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب نے کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اے اللہ کے نبی، اب تک آپ آسمان سے جو خبریں لاتے تھے، وحی کے متعلق جو ہمیں اطلاع دیتے تھے، ہم جھٹلا دیتے تھے، لیکن یہ بات یہ خاص ہے ہمارے اور صفوان کے درمیان، کوئی اور نہیں جانتا تھا، نہ کوئی جانتا ہے، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دیا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ حق کی شہادت دی اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا فقہوا اخاکم فی دینہ وَأَقْرِئُوهُ الْقُرْآنِ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرَهُ، کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن سکھا دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان ابن امیہ خوشی خوشی جھوم رہا تھا اور ہانکتے پھرتا تھا، کہتا تھا لوگوں سے یہ خوشخبری سنو کہ عن قریب ایک واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ پھر بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ عمیر کا حال کیا ہے، یا مدینہ میں کوئی خبر ہے، کچھ نئی خبر، کوئی نئی بات۔ انتظار کر رہا تھا کہ سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا۔ بعد میں ایک شخص نے یہ بتایا کہ وہ عمیر تو مسلمان ہو گئے۔ اس پر غصے میں آ کر صفوان نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کو اب نفع نہیں پہنچاؤں گا، نہ اس سے بات کروں گا۔ بہرحال ادھر عمیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، مکہ واپس آئے اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان غزوہ بنی قینقاع پیش ہوا۔ بنو قینقاع کا پہلے ذکر آ چکا کہ یہودیوں کے ایک قبیلہ ہیں۔ یہ مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو النضیر، بنو قینقاع۔ یہ بنو قینقاع مدینہ ہی کے اندر ہی رہتے تھے، ان کا محلہ مدینہ ہی کے اندر تھا اور ان کے محلے کا نام بھی بنو قینقاع تھا۔ اس غزوے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ عہد اور ایسے پیمان لکھایا تھا، ایک معاہدہ آپ نے کیا تھا، اور اس معاہدے کے تحت وہ باتیں واضح ہوئی کہ یہ یہود مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی حملہ باہر سے واقع ہوگا ایسے ہی یہ اپنے دین کے متعلق آزاد ہے، مسلمان اپنے دین کے متعلق آزاد ہیں، اور اس طرح وہ تمام تفصیلات ذکر کیے گئے، واضح ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے اس معاہدے کی پابندی کی اور اس معاہدے میں جو کچھ لکھا تھا ایک حرف کی بھی انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ لیکن یہودیوں کا کیا حال تھا؟ یہودیوں کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ زیادہ دن تک سنبھل نہیں سکے اور اپنے قدیم مزاج اور اپنے قدیم فطرت کے طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کے درمیان خلفشار، فتنہ اور ایسے ہی دسیسہ کاری شروع کرنے لگے۔ اس کی وضاحت اس واقعے سے اچھی طرح ہوتی ہے۔ ابن اسحاق نے کتاب السیرہ میں ذکر کیا کہ ایک بوڑھا یہودی، کافی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن جتنا ہی بوڑھا ہو چکا تھا اتنا ہی اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عداوت، بغض و نفرت تھا، جس کا نام تھا شاس ابن قیس۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک جماعت سے گزرا، ایک مجلس میں اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس کو کافی تکلیف ہوئی، اپنے نفس پر قابو نہیں ہو پایا اور اس کی جو ہاڈی جو حسد اور نفرت سے بھری ہوئی تھی ایک دم باہر آ گئی اور کہنے لگا غصے میں آ کر، اوہ اس دیار میں قیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، واللہ ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزارا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد
اس کے ساتھ ایک نوجوان یہودی تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور حرب بعاث، جنگ بعاث، اور اس سے پہلے جو حالات تھے جنگ بعاث، بار بار اس کا ذکر آیا، اوس و خزرج کے درمیان ایک بھیانک قسم کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں کافی افراد مارے گئے تھے، کافی لوگ بڑے بڑے ان کے اشراف اکابرین قتل کیے گئے تھے۔ تو کہا کہ جا کے وہ جنگ بعاث اور اس سے پہلے کے جو حالات تھے وہ ذکر کرو، اور دونوں قبیلوں کے درمیان جو شعر اس وقت سنائے گئے تھے وہ شعر بھی سناؤ۔ وہ جا کے اس نے ایسا ہی کیا، جا کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان، اوس و خزرج کے درمیان تو میں شروع ہو گئی، پھر ایسے ہی جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، اور ایسے ہی ایک دوسروں کا رد و قدح کرنے لگے، اور یہاں تک کہ بات کافی بڑھ چکی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا ان شئتم رددناها الآن جذعة، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ابھی پھر سے اس جنگ کو جوان کر کے پلٹا دیتے ہیں۔ مد مقابل میں وہ لوگ بھی ضد میں آ کر کہنے لگے کہ چلو ہم تیار ہیں، موعدکم الظاہرہ، ہمارا اور آپ کا موعد اور ہمارا اور آپ کا مقابلہ وہ حرہ کے میدان میں ہوگا۔ پھر زور سے بولنے لگے السلاح السلاح، کہ ہتھیار ہتھیار، اور پھر اس طرح بھائیو قریب تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان پھر سے ایک جنگ شروع ہو جائے۔ لیکن سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کے ساتھ پہنچے، اور آپ نے کہا یا معشر المسلمین، اللہ اللہ ابدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم عمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، ہمارے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے، اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ رو پڑے، نادم ہوئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملانے لگے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کا ایک جھٹکا تھا، اور جو دشمنان اسلام تھے ان کی یہ گہری سازش تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ تمام چیزوں کو چھوڑا اور پھر سے آپس میں بھائی بن گئے۔ بہرحال یہ بنو قینقاع ابھی تک سنبھلے نہیں، ان کی کوششیں جاری رہیں، اور انہوں نے نہایت ہی ایک بڑی خیانت کی ایک مسلمان عورت کے ساتھ، جس کا مسئلہ عزت کا مسئلہ تھا، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں، آئندہ درس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سننے سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔